پیوند ہو چکے، کتنی حسینائیں، کتنی خوبصورت عورتیں جن کے زندگی کے لمحے آئینے کے سامنے اپنے کیسو سنوارنے کے اندر، اپنا چہرہ بنانے کے اندر لگے ہوئے تھے، آج ان کے آنکھوں کا پتلا پانی ختم ہو چکا ہے، ہڈیاں اور گوشت جدا ہو چکے ہیں، کیڑوں کے شکار ہو چکے ہیں۔ کیا تجھے کبھی ان قبرستانوں پر گزر کر آنکھ سے آنسو آتے ہیں؟ کیا کبھی تجھے یاد آتا ہے کہ مجھے بھی جنازے میں لگ کر اس قبرستان کے اندر جانا ہے، قبر کا پیوند ہونا ہے اور مجھے منکر نکیر کا سامنا کرنا ہے؟ میرے کم پسلیوں کو ایسے دبایا جائے گا جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کے اندر مل جاتی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مضبوط تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کلام پاک کو جمع کرنے والے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کے دوہرے داماد تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو موت سے پہلے جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی۔ اللہ دھوکے میں نہیں آتا، اللہ دھوکا نہیں دیتا۔ دنیا میں تو داڑھی کے ذریعے سے، اسلام کے نام کے ذریعے سے، راشن کارڈ کے اندر، ووٹر لیسٹ کے اندر اسلام کے نام کے ذریعے سے، مسلمانوں کے نام کے ذریعے سے دنیا کے کتوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ کو دھوکا دینا چاہتا ہے، اسلام کو دھوکا دینا چاہتا ہے، تو اپنے پیشاب کو پیالے میں پکڑ کر پی لے گا، اپنا پاخانہ برتن میں پکڑ کر چاٹ لے گا۔ اگر تو یہ سوچے گا، کیا تجھے اپنی خبر کبھی یاد آئی، اپنا جنازہ کبھی یاد آیا؟ امام محمد حضرت عثمان غنی قبر کے اوپر جاتے تھے، زار و قطار رویا کرتے تھے، جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی تھی۔ آج کے کسی خطب کو، آج کے کسی ولی کو، آج کے کسی شیخ الحدیث کو، آج کے کسی شیخ التفسیر کو تو مجھے لقب دے دے شاہ ملت کا، میں تجھے لقب دے لوں گا امیر الحجاج کا، میں تجھے شیخ کا لقب دے لوں گا۔ اللہ کے یہاں مادر صاحب پڑھنے ہو کر القاب کے بغیر کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ سیدنا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک سے لے کر قیامت تک کی نسل انسانی کو جمع کرے گا اور کہے گا کتنے داڑیاں والے ہوں گے، کتنے پیشانی پر گھٹے والے ہوں گے، کتنے مسلمانوں کے نطفے سے پیدا ہوئے لوگ ہوں گے، کتنے عالمیت کی ڈگری رکھنے والے، ندوہ کی ڈگری رکھنے والے، قاسمیت کی ڈگری رکھنے والے، فلاں کی ڈگری رکھنے والے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ندا لگائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، دنیا کے اندر تم مل جل کر رہا کرتے تھے، مسجد میں سب مل کر نماز پڑھا کرتے تھے، عیدگاہ میں سب مل کر تکبیر پڑھا کرتے تھے، میرے حرم میں سب مل کر لبیک اللہم لبیک کہا کرتے تھے۔ آج تمہارا کوٹا سکہ چلنے والا نہیں، تم نے قرآن کا ادب نہیں کیا، تم نے نبی کا ادب نہیں کیا، تم نے شریعت کی تعلیمات کو ملحوظ نہیں کیا۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں، ایک طبقہ جہنم میں جائے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے داڑھی مڈو، اے خبیثو، اے سود کھا کر ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والوں، ماں کا بلاత్కాر کرنے والوں، مری ہوئی ماں کو قبر سے کھود کر کفن پھاڑ کر اس کی عزت و آبرو لوٹنے والوں، اے رشوت کھا کر اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا لہو بھرنے والوں، اے علماء کی توہین کرنے والوں، اے مساجد کو ویران کرنے والوں، اے مدارس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنے والوں، اے نبی کی سنت کو کاٹ کر
محبت کرتا ہوں. میں عقبہ بن ابی معیط نہیں بنا، عقبہ بن ابی معیط نہیں بنا جو داڑھی بڑھا کر پیشاب کے نالی کے اندر ڈال کر پاخانے کی نالی کے اندر ڈال کر میں نبی کے چہرے کو تھوک کر یہ کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا چہرہ مجھے پسند نہیں. فلموں میں کام کرنے والے، کتے کھانے والے، سور کھانے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، ماں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری کرنے والے، اسلام مسلمان دشمن، عراق کے اندر خون کی ندیاں بہانے والے، فلسطین کے اندر اور شام کے اندر اور اسلامی ممالک کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے، ان کے چہرے مجھے پسند ہے. اگر کوئی یہ کہے گا تو پھر مجھے شک ہوتا ہے اس کے حسب و نسب کے اندر، اس کے اسلام کے اندر اگر صحیح معنوں کے اندر نیت ہے، صحیح معنوں